کیا تو خوش ہو گیا؟ ارضیتم، کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ جنتی ایک آواز میں کہیں گے اللہ جو چیز چاہیے تھی، اللہ جس چیز کے لیے دنیا میں رات دن ایک کر دیا تھا، اللہ جس چیز کے لیے مال کو ندی کی طرح بہا دیا تھا، اللہ وہ نعمت مل چکی ہے، اللہ جنت مل چکی ہے، اللہ ہم لوگ خوش ہیں۔ موضوع ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کو ہم کیسے خوش کریں؟ وہ کون سے اعمال ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بتائیں گے کہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کیا کیا ہیں، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ حضرت گرامی دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ بتایا کہ موضوع ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔ ہم اور آپ دنیا میں اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک چیز کا خیال کرتے ہیں کہ آدمی ہم سے خوش رہے، آدمی ہم سے راضی ہوں، لوگ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم اور آپ یہی سوچ اور فکر میں رہتے ہیں، لیکن آدمی کو خوش کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ سے ناراض ہوگا۔ ہر آدمی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا ہے، کوئی خوش ہوگا تو کوئی آپ کی خوشی کو پسند بھی نہیں کرے گا، کسی کا مزاج آپ سے میل بھی نہیں کھاتا ہوگا۔ تو یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ آدمی آپ سے سب خوش رہے۔ اور بعض دفعہ ہم اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائی کے لیے، ماں باپ کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کو راضی کریں، بھلے دنیا والے ناراض ہو جائیں، گھر والے ناراض ہو جائیں چلے گا، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ جس زندگی میں جی رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں ہمارے اور آپ کی طرح، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں، دنیا کا ہر شوق جیسے ہم پورا کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ایک چیز کا فرق ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، ایمان والوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر جو ہے کہ بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ عبادت کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بس کچھ ہی چیزیں آتی ہے، جیسے نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، حج آتا ہے، یہی سب چیزیں عبادت ہے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کا معنی اور مفہوم بتاتے ہیں کہ عبادت کا اصل مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر، جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں میرے بھائی۔ ہر وہ کام، ہر وہ قول جس سے اللہ خوش ہو جائے وہی عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی، چھوٹی موٹی نیکی کر دیے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کی مدد کر دیے اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جو بھی کام سے اللہ خوش ہو جائے وہ کام عبادت ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اسی حساب سے اگر دیکھا جائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو، جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مجھے راضی کرے، میری عبادت کرے۔ عبادت کا مطلب اللہ کو راضی کرنا۔ تو
کیوں پیدا کیا؟ تاکہ مجھے راضی کرے، اس لیے میں نے پیدا کیا۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی کے ذریعے کہلواتا ہے کہ ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ خوش ہو، اسی میں سب چیز ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہم لوگوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، بھی مقصد والی زندگی ہماری نہیں ہے، مقصد والی زندگی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن آج ہم لوگوں نے مقصد کو بدل دیا ہے، مقصد کو بدل دیا ہے۔ اللہ کو ہم راضی کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد کہاں ہے؟ یہ مقصد ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ اس مقصد کو بھول گئے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے میرے بھائی، یہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کفہ اللہ معونۃ الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ لوگ ناراض ہو جائے چلے گا، لوگوں کو ناراض کر کے جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَقَلَهُ النَّاسِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو جسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جا میں نے تجھے اسی کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا تو جسے خوش کرنے میں لگا ہوا ہے اسے خوش کرتا جاتا۔ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے میرے بھائی، یہی نہیں۔ آپ اور آگے آئیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ ابھی ایک میں نے مکمل حدیث پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دن اور رات میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ 70 سے زائد مرتبہ ایک دن میں توبہ کر رہے ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف، لیکن اللہ سے توبہ و استغفار کر رہے ہیں 70 سے زائد مرتبہ۔ اس حساب سے ہمیں کتنا جو ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ یہی نہیں، ایک حدیث کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ اگر کسی انسان کا کوئی سامان گم ہو جائے اور کافی تلاش کرنے کے بعد اگر وہ سامان اسے ملتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے آدمی، اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ اس بندے سے ہوتا ہے جنہوں نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں، نہیں، اسے نظر انداز نہیں کرنا ہے، ہر حال میں جو ہے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے میرے بھائی، یہ اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ یہی نہیں، اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں کو بلائے گا۔ ایک شہید کو بلائے گا، اور شہید کو بلانے کے بعد کہے گا تو دنیا کے اندر تو نے شہادت کا درجہ پایا ہے،
کہے گا ہاں اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، یہ کام میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہے گا تو نے رضا کے لیے نہیں کیا تھا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھے ہمتی کہے، دنیا والے تجھے جو ہے کہ ایک شہید کہے، اس لیے تو نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ کا اپنے فرشتوں سے کہے گا اس آدمی کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، اس سے میں خوش نہیں۔ دکھاوے کا عمل اللہ کو نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مالدار کو بلائے گا، کہے گا تو دنیا میں بڑا خرچ کرتا تھا، کہے گا ہاں اللہ یہ اچھا کام میں اس لیے کرتا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا تھا۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ دنیا والے تجھے امیر کہے، دنیا والے تجھے مالدار کہے، اس وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے ریاکاری کی تھی۔ جا، تجھے بھی جہنم میں ڈال دیا، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا تو نے دنیا میں جو ہے کہ علم حاصل کیا، لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تو نے دور دور تک بھی پہنچا دیا۔ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے کام میں نے کیا تھا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، ریاکاری کے لیے تو نے کیا تھا، عزت کمانے کے لیے تو نے کیا تھا، جا تجھے بھی میں نے جہنم میں ڈال دیا۔ پتہ کیا چلا، اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا ہے جن چیزوں میں، جن اعمال میں ریاکاری پایا جائے۔ اللہ ان عبادتوں کو انسان کے منہ میں مار دیتا ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری پایا جائے۔ تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ ایمان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار، مکہ کے رئیس زادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نئے ابتدائی اسلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت کر چکے ہیں، مدینہ جا چکے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کچھ ساتھی بھی ساتھ میں جا چکے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا بزنس، پوری تجارت جو ہے کہ مکہ میں ہے، وہ مکہ میں رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے نہیں دی جا رہی ہے، انہیں تجارت صحیح سے کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک دن انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، سارا سامان لیا اور مکہ چھوڑ کے جانے لگے۔ راستے میں جا رہے تھے، کفار و مشرکین کو پتہ چلتا ہے کہ صہیب رومی مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کفار و مشرکین جا کے آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں تو نے عبادت کرنے نہیں دیا، بزنس میں کھلبلی مچا رکھی ہے، ہم یہاں سے بھاگ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، نبی کا شہر جا رہے ہیں، اپنے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کفار و مشرکین نے کہا پیسہ ہم سے کمایا، تجارت ہمارے ساتھ کی، اب سارا سامان لے کے مدینہ جا رہا ہے، جانے نہیں دیں گے، ایک راستہ ہے، تم جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، اکیلے جاؤ، سارا سامان یہیں چھوڑ دو۔ اتنا سننا تھا، سارا سامان مار دیتے ہیں لات، کہتے ہیں لے لو سارا سامان، اکیلے نبی کے صدائی چل پڑتے ہیں مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ صہیب رومی آ رہے ہیں مکہ سے، سارا سامان چھوڑ کے آ رہے ہیں، ساری تجارت چھوڑ کے آ رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں استقبال میں۔ جیسے ہی صہیب رومی کو دیکھتے ہیں، نبی خود آگے بڑھتے ہیں، صہیب رومی تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا فائدہ تو نے کمایا ہے، فائدے کا سودا کیا ہے۔ یہ سننا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی پتہ کیسے چلا؟ کہتے ہیں جبرائیل کے ذریعے وحی آ چکی ہے کہ صہیب آ رہا ہے، صہیب سارا مال چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل کر دی کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ہے کہ اپنا یعنی ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، سارا سامان چھوڑنے کے لیے، ساری دولت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسلام کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے تو وہ پیسے نہیں دیکھتے ہیں، مال و دولت نہیں دیکھتے ہیں، اسلام کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان میرے بھائی، اس میں ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہی نہیں، آپ اور ذرا آگے آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا کن چیزوں میں ہے۔
اللہ کن چیزوں سے جو ہے کہ خوش ہوتا ہے اور کس سے خوش نہیں ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبروں کی زندگیاں اسی مقصد پہ گزری ہے کہ اللہ کیسے خوش ہو جائے. جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کا کیا مقصد تھا؟ توحید. سب یہی چاہتے تھے اللہ خوش ہو جائے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, بنی اسرائیل کی مدد کی, فرعونی سب ڈوب گئے پانی میں, اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لگا دیا. اور دریا کے اس پار جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ بڑا سوال ہے. سب سے پہلا کام موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا, بڑی جلدی میں تھے, بنی اسرائیل کو جیسے ہی اس پار کیے فوراً دوڑتے ہوئے کوہ طور پہ چلے گئے تھے جلدی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ بڑی جلدی تھی تمہیں آنے کی, کیوں اتنی جلدی کیوں تھی, اتنی جلدی کیوں آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا میرے بھائی, اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جواب کو نقل کر دیا, اتنا پسند آیا. کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ بڑی جلدی تھی کوہ طور پہ آنے کے لیے, اتنی جلدی کیوں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, اے اللہ میں اس لیے کوہ طور پہ جلدی جلدی آ گیا, دوڑے دوڑے اس لیے آ گیا اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ کی رضا کے لیے موسیٰ علیہ السلام دوڑ پڑے تھے, قوم کو چھوڑ دیے راستے میں, دریا پار کر کے چھوڑ دیا, دوڑ دیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بھائی, حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی, ایسی بادشاہت دی تھی کہ ہوائیں ان کے کنٹرول میں, جنات ان کے کنٹرول میں, 1 مہینے کا سفر صبح سے شام تک پورا کر لیتے تھے. ایسی بادشاہت دی تھی, دنیا میں کسی بادشاہ کو اتنی طاقت نہیں دی تھی جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں, جو نعمتیں تو نے مجھے دیا ہے اور میرے والدین کو دیا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ, سورہ نمل آیت نمبر 19. کیا کہا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ, اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں, ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ مجھے توفیق دے کہ میں ڈھیر سارا عمل کروں, نہیں, تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ, کتنی بڑی چیز ہے, ابھی بتائیں گے, خلاصہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے کہ عمل ضروری نہیں ہے, عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے. عمل کرتے چلے جائیں آپ, کوئی کام نہیں آئے گا جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو. آج کل ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ عمل پہ عمل, عمل پہ عمل کرتے جاتے ہیں, جبکہ یہ عمل ضروری نہیں ہے میرے بھائی. عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے. عمل میں اخلاص نہ ہو, للہیت نہ ہو, اللہ کی قسم وہ عمل آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. عمل کے ساتھ اخلاص ضروری ہے. اگر اخلاص ہے اس عمل کے اندر تب وہ عمل اللہ پسند کرتا ہے. بہت سارا عمل اللہ کو تھوڑے چاہیے, بہت سارا عمل اللہ کو نہیں چاہیے. بہت سارا عمل کرنے والے بھی کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. یہ عجیب بات آپ سن رہے ہوں گے, کیسے؟ میں تھوڑے کہتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. سورہ غاشیہ اٹھائیے, پڑھیے شروع سے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عمل کر کے تھک گئے ہوں گے دنیا میں, بہت سارے عمل کر کے آئے ہوں گے, بہت سارا عمل دنیا میں کر رہے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, پھر بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے, پھر بھی دہکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہوں گے. کیوں؟ اللہ خود کہتا ہے عمل کر کے تھک گئے ہوں گے, بہت سارا عمل دنیا میں کیے ہوں گے, حج بھی کیے ہوں گے, زکات بھی دیے ہوں گے, مال کا زکات نکالے ہوں گے, روزہ بھی رکھے ہوں گے, سارا عمل کر چکے ہوں گے, لیکن تسلا نارن حامیہ, وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے. کیوں؟ عمل ضروری نہیں ہے میرے بھائی, عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے. جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو وہ عمل ہے ہی نہیں. عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ مجھے توفیق دے میں ڈھیر سارا عمل کروں, یہ دعا تھوڑی کی تھی تاکہ اے اللہ مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں, ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. عمل تھوڑا ہو لیکن اللہ کو خوش کرنے والا ہو, وہ عمل اللہ کو پسند ہے. رات بھر نماز پڑھ لیں, اللہ کو عمل پسند ہی نہیں ہے. ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے تھے,
दिन में रोज़ा रखते थे, बहुत सारी इबादतें करते थे। उनका दोस्त एक मर्तबा आया, कहा कि आप क्या कर रहे हैं? कहा कि रोज़ा रख रहे हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है पूरा रोज़ा भी नहीं रखना है, नफली रोज़े की बात कर रहा हूँ, रमज़ान का रोज़ा मत ले लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं, नफली रोज़े की बात हो रही है। तो रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा तोड़वा दिया। रात में तहज्जुद के लिए खड़े हुए ईशा के बाद, कहा कि बाद में पढ़ लेते हैं। हमेशा ईशा के बाद से ही तहज्जुद पढ़ा करते थे। बीवी ने शिकायत कर दी उनके दोस्त से कि ऐसी ऐसी बात है, तहज्जुद पढ़ने नहीं दिया। आखिरी वक्त में दोनों ने तहज्जुद पढ़ा। फजर की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। वो सहाबी रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रोज़ा भी तोड़वा दिया, रात में तहज्जुद भी पढ़ने नहीं दिया, आखिरी वक्त में पढ़ने दिया। ये ऐसा क्यों किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंखों का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म के तमाम आज़ा का भी हक है। तुम खाली रोज़ा ही मत रखते चले जाओ, तुम सिर्फ जो है कि रात में इबादत ही करते मत चले जाओ, तमाम चीज़ों के हुकूक हैं, हुकूक भी अदा किया करो। सिर्फ अमल ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, इखलास, अमल के साथ साथ इखलास चाहिए, इखलास चाहिए, इखलास होना चाहिए, तब वो अमल अल्लाह को पसंद। और आगे आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रवायत है कि एक शख्स अल्लाह की जन्नत में है वो शख्स, और अचानक उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। वो शख्स हैरान और परेशान कि अल्लाह ये दर्जात की बुलंदी कैसे? अमल का सिलसिला तो बंद हो गया, नेकियां तो खत्म हो गई है, दर्जात में बुलंदी कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तेरी एक औलाद है दुनिया में जो हमेशा दुआओं में तुझे याद रखता है, उन दुआओं से मैं खुश हो गया तो तेरे दर्जात में बुलंदी कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुश होता है औलाद की दुआ से। माँ बाप के लिए दुआ किया करें मेरे भाई, उन माँ बाप के लिए दुआएं करें जो माँ बाप खुद टूटी हुई साइकिल में चलते हैं लेकिन आपके लिए अच्छी सवारी खरीद के देते हैं, खुद तो फटे हुए चप्पल पहनते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन अच्छा ड्रेस आपको खरीद के देते हैं ताकि बच्चा मेरा स्कूल जाए। उन माँ बाप के लिए दुआएं करें। खुद तो सोए रहते हैं आप, लेकिन माँ सुबह उठ के उस वक्त उठती है जब जानवर भी नहीं उठता है, उस वक्त उठ के आपके लिए नाश्ता बनाती है। उन माँओं के लिए दुआएं करें मेरे भाई, इन दुआओं से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, दुआएं देते रहें माँ बाप को, इन दुआओं से, औलाद की दुआ से अल्लाह खुश होता है। यही नहीं, अभी एक अजीब व गरीब बात बताऊंगा, फिर तक खुतबा ख़त्म करूंगा। बड़ी अजीब व गरीब बात, आज तक मेरे ख्याल से नहीं सुने होंगे, बड़ी अजीब व गरीब, जन्नत से भी बड़ी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा कहा कि मैं सबसे बड़ी नेमत तुम्हें देने जा रहा हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत तो जन्नत है। आदमी लाखों रुपया खर्च करता है, हज में जाता है, माशाल्लाह बहुत से लोग गए हैं, अभी क्यों गए हैं? ताकि जन्नत मिल जाए। लाखों रुपया खर्च कर देता है, ज़कात सदका निकाल देता है, क्यों? ताकि उसे जन्नत मिल जाए। भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, रोज़ा रखता है, क्यों? ताकि उसे जन्नत मिल जाए। सब कुछ तो जन्नत पाने के लिए करता है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जन्नत से भी बड़ी चीज़ है, मैं वो तुम्हें देने जा रहा हूँ। जन्नत से भी बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? आखिरी चीज़ तो जन्नत है, उससे बड़ी चीज़ क्या है? आगे आइए, जन्नत से भी बड़ी चीज़ का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनाम में किया है। सूरह अनाम में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से भी बड़ी चीज़ का जिक्र किया है कि जन्नत से भी बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदो, मैं तुम्हें जन्नत से भी बड़ी चीज़ देने जा रहा हूँ। रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जन्नत का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं तुझसे राज़ी हो गया, ये जन्नत से भी बड़ी चीज़ है। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह कहता है मैं तुझसे राज़ी हो गया, ये जन्नत से भी बड़ी चीज़ है। बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से कहेगा, ए जन्नतियों इधर आ जाओ। जन्नती लोग इधर आ जाएंगे, कहेंगे अरज़ी तुम, मैंने तुझे जन्नत दे दिया, मैंने तुझे नेमत दे दिया, क्या तू खुश हो गया? अरज़ी तुम, क्या तुम लोग खुश हो गए? जन्नती एक आवाज़ में कहेंगे अल्लाह जो चीज़ चाहिए थी, अल्लाह जिस चीज़ के लिए दुनिया में रात दिन एक कर दिया था, अल्लाह जिस चीज़ के लिए माल को
ندی کی طرح بہا دیا تھا. اللہ وہ نعمت مل چکی ہے, اللہ جنت مل چکی ہے, اللہ ہم لوگ خوش ہیں, اللہ اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے, اللہ ہم لوگ خوش ہیں. اللہ کہے گا نہیں, میں اس نعمت سے بھی بڑی چیز آج تجھے دینے جا رہا ہوں, اور اپنی رضا کا پروانہ تجھے دینے جا رہا ہوں. آج کے بعد کبھی تجھ سے ناخوش نہیں ہوں گا, کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا, ہمیشہ تجھ سے خوش رہوں گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. دولت لٹانا پڑے لٹا دو, مال لٹانا پڑے لٹا دو, جان پہ کھیلنا پڑے کھیل ڈالو, جو کچھ کرنا پڑے کر ڈالو, لیکن اللہ کو راضی کر لو میرے بھائی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, نعمتوں کا نعمت ہے یہ. اللہ کو راضی کر لو, یہ سب سے بڑی نعمت, یہی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اللہ کو راضی کر. اللہ جس انسان سے راضی ہو جائے, اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا, رضا کا پروانہ میں نے تجھے دے دیا. سب سے بڑی نعمت ہے. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں, اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کرنے میں جو کرنا پڑے آپ کر ڈالیں, لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں میرے بھائی. اللہ ناراض, تمہارا سب کچھ ختم. اگر اللہ تمہارا تو سب کچھ تمہارا ہے, اگر اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. اللہ راضی, اللہ کو راضی کرو, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر معاملے میں, ہر چیز میں اگر آپ پہلے اس چیز کو اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے, یہ چیز اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ آپ تہیہ کر لیں دل کے اندر کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا پائے, اللہ ہم سے جو ہے کہ خوش رہے, ہر معاملے میں خوش رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے. کبھی یہ نہیں سوچا لوگ خوش ہوں نہ ہوں یہ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے, اللہ میرا راضی ہے یہ معنی رکھتا ہے. آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں, کبھی نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کو خوش. لوگوں کو خوش کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں نے بتایا ایک بہت مشہور واقعہ ہے, ایک مرتبہ بیان کیا تھا میں کہ ایک باپ ایک بیٹا ایک سواری لے کر جا رہے تھے راستے میں. تو باپ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا, بیٹا چل رہا تھا. کسی نے دیکھا, کہا کہ بڑا ظالم باپ ہے, بیٹے کو چلا رہا ہے, خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے. سن کے باپ اتر جاتا ہے, بیٹے کو بیٹھا دیتا ہے. کچھ دور تک جاتے جاتے کچھ لوگ مل جاتے ہیں, بڑا ظالم بیٹا ہے, باپ بزرگ ہے, باپ کو چلا رہا ہے, خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے. بیٹے نے سوچا, بیٹا بھی اتر گیا, دونوں پیدل چلنے لگے, سواری کو بھی پیدل چلانے لگے. کچھ دور تک جاتے ہیں, جاتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے بیوقوف آدمی ہیں, سواری ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. تو دنیا کو خوش نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی. کسی بھی معاملے میں آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں, یہ سب سے مشکل کام ہے. اس چکر میں لگے بھی نہیں. اللہ کو راضی کریں, سب سے آسان کام ہے. اللہ آپ سے راضی, سب کچھ آپ سے راضی. اللہ آپ سے خوش, جنت بھی آپ سے خوش. اللہ آپ سے ناراض, جنت بھی آپ سے چھین لی جائے گی.